الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کے آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا آج 23واں روز، جس کے اندر ہم 23ویں پارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 23ویں پارے کا جو آغاز ہے، اس کے اندر جو کفار کے معبودان باطل ہیں، جو بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی مذمت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم بھی جس کی طرف لٹائی جاؤ گے۔ آگے چل کر فرمایا کہ کیا میں معبود حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں کہ اگر رحمان جو ہے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہارے جو بت ہیں وہ مجھے کسی قسم کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو کہ میں حق کو چھوڑ کر جو ہے باطل کی طرف چلا جاؤں۔ اس کے آگے آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 48 میں جو ہے کفار کے حوالے سے، جو پچھلی ہے وہ 38، آگے 48 سے جو ہے کفار کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم نے جو وعدہ کیا ہم سے، یعنی کہ جو قیامت کا وعدہ کیا ہے، کدھر ہے وہ قیامت؟ آئی نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، یعنی کہ قیامت اپنے مقررہ وقت پر آ کر رہے گی، اور وہ لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر ہیں کہ ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا تو تم دیکھ لو گے کہ تم کس طریقے سے زندہ کیے جاتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 سے بتایا کہ قیامت کے دن جو مجرم لوگ ہوں گے ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء جو جسم کے ہیں وہ انہی کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس شخص نے ہم سے یہ گناہ کروائے تھے۔ یعنی کہ بندہ جو بھی اپنے ہاتھ کا استعمال کرے کسی غلط کام کے لیے، اس کے پاؤں جس راستے کی طرف چلیں جو غلط کام کی طرف جا رہا ہے، تو بروز محشر وہ پاؤں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ جس ہاتھ سے اس نے کوئی غلط کام کیا، رشوت لی، سود لیا یا اور کوئی غلط کام کیا، تو بروز محشر یہ ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا۔ بندہ اس دن ویسے بھی جھوٹ بول نہیں پائے گا، لیکن اگر جرت بھی کر لے تو اس کا ہاتھ کہے گا کہ جناب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے، یعنی کہ بروز محشر اس کے یہ اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں، یعنی کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، فرمایا گیا کہ ان کو دوبارہ سے ہم لوگ جو پہلی عمر ہے، جو پہلا ان کا بچپنا ہوتا ہے، اس ٹائپ پر لٹا دیتے ہیں۔ یعنی کہ بندے کے جو زیادہ بزرگی میں چلا جائے، اس کے وہ اس طریقے سے عقل کام نہیں کرتی، یا اس طریقے کی جسمانی قوت اس کی باقی نہیں رہتی، وہ اس طریقے سے طاقت نہیں رکھتا، تو مفسرین اکرام اور علماء اکرام اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زندگی ایسی مانگو کہ جس کے اندر تمہاری عقل، تمہاری جو قوت ہے اور تمہاری جو حس ہے، ہر چیز جو ہے صحیح و سلامت رہے، اور تم ہر چیز کو اچھے طریقے سے جان اور پہچان سکو۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 سے جو منکرین آخرت ہیں ان سے ایک عقلی سوال کا ذکر فرمایا کہ جب انسان مر جائے گا اور جو ہڈیاں ہیں وہ سڑ گل جائیں گی، تو منکرین کہتے ہیں پھر کس نے زندہ کرنا ہے؟ مطلب کہ ہڈیاں ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اب کیسے زندہ ہوں گے؟ تو ان کو یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ تم تو دوبارہ زندگی کی بات کر رہے ہو نا، کہ جب دوبارہ چلو کچھ نہ کچھ تو تمہارے ذرے ہوں گے، تمہاری ہڈی کا کوئی نہ کوئی تو ذرہ باقی ہوگا۔ جس رب تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، وہی حق تعالیٰ کی ذات تمہیں دوبارہ بھی اسی طرح پیدا کرے گی۔ حالانکہ پہلی دفعہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اور دوسری دفعہ تمہارے کوئی نشان جو ہے، نام و نشان باقی ہوں گے، کوئی ذرے باقی ہوں گے، جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ تخلیق فرمائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کو مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رب تعالیٰ کی ذات کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو اس کا لفظ کن کہنے سے وہ چیز جو ہے وجود میں آ جاتی ہے۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن نہ بھی کہے، صرف ارادہ کر لے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الصافات آ جاتی ہے، یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 37ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 56 نمبر پر موجود ہے۔ اس سورت کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ پہلی آیت کے اندر صافات کا ذکر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام جو ہے الصافات رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں، جو مختلف ان کی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں کھا کر اپنی وحدانیت کا، اپنے ایک ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان ہے
پہلے پہل اس کا عالم بالا کے اندر جو ہے وہ داخلہ الاؤ تھا، یہ جا سکتا تھا، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا داخلہ جو ہے عالم بالا میں بند کر دیا ہے، اور جب یہ آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس کو جو ہے کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اور یہی جو بعض نجومی جو خبریں وغیرہ دیتے ہیں، جو معاملات ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلاً ہم پچھلے پاروں کے خلاصے کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کے پاس بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو پہلے آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے انہیں کوڑے مارتے ہیں۔ اسی لیے ان کی بعض خبریں جو ہے وہ تکے کے طور پہ آپ سمجھ لیں، اگر ٹھیک ہو جائیں تو ہو جائیں، وگرنہ ان کی بات میں کسی قسم کی سچائی نہیں ہوتی، کیونکہ غیب کا علم حقیقی طور پر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا اس کی عطا سے اس کے انبیاء کے پاس ہے، یا اس کے اولیاء کے پاس ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 سے منکرین آخرت کی بے بسی کا ذکر ہے کہ وہ اس دن شرمندہ ہوں گے اور ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے، اور اس دن وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ جس کے پیچھے لگ کر آج کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، بروز معاشر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے بلکہ ایک دوسرے سے اعلان برات کر رہے ہوں گے۔ وہ کیا؟ وہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اگر ان میں جان ڈال دی جائے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم لوگ تو ان کی عبادت سے بری ہیں، یہ ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ معبود برحق تو صرف حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر 49 میں اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کو جو آخرت کی نعمتیں ملیں گی اس کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے، اور آگے چل کر جہنمیوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ جو شیطان کے سروں کا بتایا جا رہا ہے کہ دوزخ کی جڑ سے پیدا ہونے والا زقوم، توہر کا جو درخت ہے وہ ان کی خوراک ہوگا، اور پینے کے لیے انہیں جو ہے جہنمیوں کی پیپ دی جائے گی، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اب اس کی آیت نمبر 75 سے جو طوفان نوح علیہ السلام ہے اس کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیا گیا، اور پھر آگے نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے پیروکار تھے ان کو نجات دیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے مذکور کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو جو توڑ دیا، اور جب ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کا سہارا بننے کے قریب تھے، اس عمر میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو ہے دمبے کو بھیج دیا، جس کو وہاں پر قربان اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم قربانی سے جو ہے موسوم کیا ہے، یعنی کہ سب سے بڑی قربانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذبح عظیم ہے، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے اندر اپنے جوان بیٹے کی گلے پر جو ہے چھری کو رکھا، یہ ایک ذبح عظیم تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کے اندر جو ہے کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ اب آگے چل کر پھر مختلف انبیاء اکرام کے جو ہے ذکر کیا گیا، حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کا کہ وہ اپنی قوم سے جو ہے دور ہوئے، پھر کشتی میں سوار ہوئے، پھر سمندر میں گرے، پھر انہیں جو ہے مچھلی نے کھا لیا، اور کئی برس تک جو ہے وہ اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے۔ پھر بطور توبہ جو انہوں نے کلمات ادا کی اپنی زبان سے، وہ تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس لیے علماء کرام مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب بھی بندے کو کوئی مشکل آئے تو اسے اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکل کو انشاءاللہ العزیز دور فرما دے گا۔ تو ان کے اس کلمات پر پھر جو ہے ان کو مچھلی کے پیٹ سے ایک کنارے کی طرف نکال دیا گیا، اور پھر ان کی جو وہ بیماری تھے، کمزوری کی حالت میں تھے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد، اور آگے اس سارے واقعہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 149 میں جو مشرکین ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کی ایک عجب فطرت بتائی گئی ہے کہ خود تو وہ لوگ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بیٹی کی نسبت کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اولاد کی نسبت سے، ماں باپ کی نسبت سے، بیوی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان جو ایک نسبت بتائی جاتی ہے قرابت داری کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر رد فرمایا ہے۔ آگے چل کر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام پر سلام بھیجا گیا ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ تمام تعریفوں کی جو مستحق ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الصاد آ جاتی ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 38ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے جو ہے یہ ہمارے پاس سورت ہے۔ اس سورت کا جو پہلا کلمہ ہے وہ صاد اس سے شروع ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہی وجہ تسمیہ ہے، اور اس کا نام جو ہے سورۃ الصاد رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں کفار کے جو باطل عقائد ہیں، گزشتہ امتوں کے جو احوال ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات، اور قصہ آدم اور ابلیس جو ہے وہ بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کی ابتدا کے اندر قرآن کی جو ہے قسم کھا کر یہاں پر فرمایا گیا کہ کافر اور تکبر کس لیے جو یہ کفر کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غرور کرتے ہیں۔
یہ لوگ تکبر کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے جو ہے روح گردانی کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں ان مشرکین کو کہ جنہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا اور وہ خود کو خدا سمجھے بیٹھے تھے، کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم خدا ہو، یعنی کہ آسمان بھی تمہارے ہیں، زمین بھی تمہارے ہیں، اور جو ان کے درمیان چیزیں ہیں وہ ساری تمہاری ہیں، تو پھر ایسا کرو کہ زمین سے آسمان کی طرف سفر کر جاؤ۔ یہ مشرکین کو کہا جا رہا ہے جو خود کو خدا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم خدا ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تو اس آسمان کی طرف چلے جاؤ، اوپر جاؤ، اور اگر نہیں جا سکتے تو پھر اس چیز کو مانو کہ جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہوتا ہے جو ہر کام کو کرنے پر جو ہے قدرت رکھتا ہے، اس کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو ہے سدائے ہوئے گھوڑے لا دیے جائیں تو ان کے یہاں پر ذکر فرمایا گیا، اور آگے چل کے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا جو ہم تفصیلاً پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں جو اہل تقوی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو جہنمی ہیں، جیسے جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر ہے، اسی طرح یہاں پر جہنمیوں کے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور پھر سارے فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور جو ابلیس ہے اس کا سجدہ نہ کرنا، یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، یعنی کہ یہ جو میں ہے انسان کے اندر، یعنی جو میں مین کنسیپٹ ہمیں سمجھنا ہے، جو میں ہے نا، یہی وہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ تھا کہ جس نے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے سے جو ہے شیطان بنا دیا اور اس کو مردود قرار دے دیا گیا۔ اس نے کہا جی میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام جو ہے مٹی سے بنے ہیں، تو اب آگ جو ہے وہ مٹی پر فضیلت رکھتی ہے، تو میں ان سے افضل ہوا، تو افضل جو ہے وہ اس کو کیسے سجدہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے تیرے غرور نے، تجھے تیرے تکبر نے ہلاک کر دیا، تو مردود ہے، جا ہماری جنت سے نکل جا۔ تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ میں قیامت تک آپ سے مہلت طلب کرتا ہوں کہ میں جو اسلام لائیں گے لوگ، جو آپ کے احکام کو مانیں گے، میں ان کے راستے میں کھڑا ہوں گا، میں انہیں ورگلاؤں گا، آپ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا زور سب پر چلے گا، لیکن میرے جو برگزیدہ بندے ہیں، میرے جو نیک بندے ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الزمر آ جاتی ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 39ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 59 نمبر پر موجود ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 71 اور 73 میں زمر کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کا نام الزمر رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے ثبوت دیے گئے ہیں، مشرکین کا رد کیا گیا ہے، اور جو ان کے شبہات تھے اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ قرآن کی جلالت اور عظمت اور جو مومنین ہیں ان کے جو اوصاف ہیں اس کو یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے وقوع اور حساب و کتاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو خالص کر دو، یعنی کہ وہ مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جھوٹے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ بیٹا ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نسبت سے بالکل پاک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 1 میں جو ہم پہلے کئی بار انسان کی فطری خود غرضی کو پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی اسے نعمت ملے تو اس پر جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی خالصتاً پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو اپنی راتوں کو جو ہے سجدوں میں گزاریں، قیام میں گزاریں، اور جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھیں، تو یقیناً ان کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ اس کے بعد تعلیم امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں اور اپنے دین و عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دوں، صرف اسی کو اس کے لائق سمجھوں کہ وہ عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 10 میں جو مومنین ہیں، تقوی پر کاربند رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور آگے چل کر بتایا کہ اگر ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرنے کی ان لوگوں کو تلقین کی گئی ہے۔ اب آیت نمبر 15 سے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے جو ہے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں
اس سے یہاں پر روکا گیا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اچھی باتوں کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی نوید سنائی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت کو پا لیتا ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ دین سے دور ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی اپنی بدبختی ہے کہ اسے اس لائق سمجھا ہی نہیں گیا کہ اسے یہ نور ہدایت دیا جاتا اور وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ اسی لیے انسان کو دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں جو ہے دین متین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور جو برے کام ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی برا کام ہو بھی جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے جو ہے فی الفور معافی مانگ لینی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ سے ندامت کا اظہار کرنا چاہیے اپنے اس گناہ پر، اور اللہ تعالیٰ سے اس پر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے اس گناہ کی معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ کر اپنے اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچنے کی جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں قرآن مجید کی جو اثر آفرینی ہے اس کو بیان کیا کہ ملتے جلتے مضامین پر مشتمل یہ کتاب ہے اور بڑی ہی آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر ذرا سا بھی کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، یا جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور بار بار اس میں چیزیں اسی لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا، ہر قسم کی مثالیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ عربی کے اندر ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کامل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے دو شخصوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو کئی متضاد خیالات میں مالک ہے، یہ نیگیٹو تھاٹس ہیں جس کے اندر، اور وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان کی غلامی کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو صرف ایک ہی شخص کی غلامی کرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا اگر نہیں ہو سکتے تو جو ایک شخص کی غلامی کرتا ہے تو وہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور جو ہر بت کو اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کو بھی راضی کر لو، اس کو بھی راضی کر لو، اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا تو خسارے کے علاوہ ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں سب پر موت کے طاری ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور آیت نمبر 61 کے اندر جو متقین ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور دین کے جو احکامات اس پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے کامیابی اور نجات کا ذکر ہے۔ یہ تھا 23ویں پارے کا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو بھی کہا حق کہا اور سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔